حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں زینیا اپنے ہی پھیلائے جال میں بری طرح پھنستی نظر آ رہی ہے۔ زینیا جب اپنی جاسوس رخسانہ کو کال کرتی ہے جو شہرام کے گھر میں ملازمہ ہے تو رخسانہ ابھی اتنا ہی بتا پاتی ہے کہ شہرام بھائی کو کل پولیس پکڑ کے لے کے گئی تھی اور سنا ہے گھر میں بہت ہنگامہ ہوا تھا، لیکن جیسے ہی پیچھے فریال آتی ہے تو رخسانہ اپنا فون بند کر دیتی ہے، جبکہ فریال کو بھی اب رخسانہ پر شک ہونے لگا ہے، کیونکہ جب سے معید صاحب نے کہا ہے کہ یہ نئی ملازمہ مجھے شروع دن سے کچھ سسپیشیس لگی ہے، تو فریال بھی اب اس پہ مستقل نظر رکھنے لگی ہے اور وہ یہ بھی نوٹ کر رہی ہے کہ رخسانہ کام پہ کم اور فون پر زیادہ توجہ دیتی ہے اور زیادہ وقت گزارتی ہے۔ خیر، فریال جب رخسانہ سے پوچھ گچھ کرتی ہے تو رخسانہ تو بڑی چالاکی سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ فون اس کے گھر سے تھا، جبکہ فریال رخسانہ کو وارن کرتی ہے کہ اس کے بعد اگر میں نے تمہیں فون پر باتیں کرتے دیکھا تو پھر میں تمہارا فون اپنے پاس رکھ لوں گی، اور رخسانہ بھی ڈر کے مارے فون کو سوئچ آف کر دیتی ہے، جبکہ ادھر زینیا بے تاب ہے، بے چین ہے یہ جاننے کے لیے کہ آخر شہرام کے ساتھ کیا ہوا اور کیا شہرام پولیس کسٹڈی سے واپس آیا یا نہیں۔ اب وہ بار بار رخسانہ کو فون کرتی ہے اور رخسانہ کا نمبر بند دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آئی ناظرین کہ رخسانہ یہ کیوں کہتی ہے کہ شکر ہے میں پکڑی نہیں گئی ورنہ میں نوکری سے بھی جاتی۔ ارے بھائی، کیا تم بھول گئی کہ اس نوکری پہ تمہیں زینیا نے رکھوایا ہے اور ایک مقصد کے تحت رکھوایا ہے، اور وہ تمہیں اس مقصد کے لیے اچھی خاصی رقم بھی دے رہی ہے۔ خیر، اس بات کو چھوڑتے ہیں، اب جناب زینیا فیصلہ کرتی ہے کہ میں کل ہی شہرام کے آفس جاؤں گی اور پتہ کروں گی کہ شہرام ٹھیک تو ہے نا، جبکہ زینیا کو تو اندازہ ہی نہیں کہ دانش اس کی ایک ایک کال سن رہا ہے، اور یہ سن کر تو دانش کو شدید غصہ آتا ہے کہ زینیا سچ میں آج بھی شہرام سے محبت کرتی ہے۔ اب کوئی بھی آدمی چاہے وہ اچھا ہو یا برا یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بیوی کسی اور مرد کے بارے میں سوچے بھی، لیکن دانش نہ تو زینیا پہ زیادہ سختی کر سکتا ہے نہ ہی اسے اس بات پر غصہ کر کے گھر سے نکال سکتا ہے، کیونکہ زینیا دانش کے بچے کی ماں جو بننے والی ہے اور دانش بھی اس وقت کا صرف انتظار کر رہا ہے، اس کے بعد ہی وہ زینیا کو اس کے کیے کی سزا دے گا۔ لیکن زینیا پر فل کنٹرول رکھنے کے لیے اگلے دن جب آفس جانے لگتا ہے تو زینیا سے صاف کہہ کے جاتا ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم گھر پر ہی رہو گی اور اپنا خیال رکھو گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم باہر گھومو پھرو اور ہمارے ہونے والے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ جبکہ زینیا جب دیکھتی ہے کہ دانش آفس پہنچ چکا ہے تو فوراً گاڑی نکالتی ہے اور سیدھی شہرام کے آفس پہنچ جاتی ہے۔ شہرام یوں اچانک زینیا کو وہاں دیکھ کر اتنا پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ اب زندگی میں اس عورت کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، جبکہ زینیا آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر فکر لیے آگے بڑھتی ہے، شہرام کے ہاتھ تھام لیتی ہے اور شہرام سے کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت ہیں، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی یہ سن کے کہ آپ پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ ویسے ناظرین، زینیا کی ان باتوں سے شہرام کو سوچنا تو چاہیے تھا کہ میرے یہ تمام نجی معاملات آخر زینیا تک کیسے اور کس کے ذریعے پہنچے۔ بہرحال شہرام تو زینیا کی طرف ایک نظر دیکھتا بھی نہیں اور اسے کہتا ہے کہ فوراً سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ مجھے کسی کو بلوانا پڑے اور تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالنا پڑے۔ شہرام کا یہ بیگانہ رویہ زینیا سے برداشت نہیں ہوتا، مزید آگے بڑھتی ہے، شہرام کے ہاتھ تھام کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے شہرام ایک دفعہ تو میری آنکھوں میں دیکھیں، کیا آپ کو یہاں اپنے لیے محبت نظر نہیں آتی؟ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ شہرام صاف زینیا سے کہہ دے گا کہ مجھے تم سے شدید نفرت ہے اور اب میں صرف اپنی بیوی فریال سے محبت کرتا ہوں۔ زینیا کے دل پر تو یہ بات خنجر کی طرح لگے گی اور جب گھر پہنچے گی تو رو رو کے برا حال ہوگا، لیکن ابھی بھی وہ ہار نہیں مانے گی، بلکہ ہو سکتا ہے فوراً رخسانہ کو کال کرے اور اسے کہے کہ آج کی آج تم نے فریال اور اس کے ہونے والے بچے کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزرز کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ جیسے دانش بھی یہ بات سننے کے بعد پریشانی میں فوراً گھر پہنچتا ہے، یا شاید کسی ملازم کے تھرو اسے پتہ چلتا ہے کہ زینیا میڈم گھر پر نہیں ہیں۔ بہرحال زینیا سے کہتا ہے کہ جب میں تمہیں منع کر کے گیا تھا
کہ تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، تو پھر ایسی کون سی مجبوری تھی جو تمہیں جانا پڑا؟ اور زینیا ہمیشہ کی طرح جھوٹ سے کام لیتے ہوئے دانش سے کہتی ہے کہ دراصل میری موم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، تبھی مجھے وہاں جانا پڑا۔ لیکن زینیا بھول گئی ہے کہ یہ شہرام نہیں ہے جس کے ساتھ زینیا اس طرح کے جھوٹ بولتی تھی، تو شہرام نہ صرف غصہ ختم کر دیتا تھا بلکہ زینیا کو تسلی بھی دیتا تھا کہ فکر نہ کرو، آنٹی جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ بھائی یہ دانش ہے۔ دانش زینیا سے کہے گا کہ اچھا تو تمہاری امی کی طبیعت خراب تھی تو ٹھیک ہے، ابھی میرے ساتھ چلو، چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اب ان کی طبیعت کیسی ہے۔ کہ دوسری طرف لگتا ہے کہ شہرام بھی غصے میں گھر جاتا ہے اور گھر والے جب وجہ پوچھتے ہیں تو وہ بتا دے گا کہ زینیا اس طرح سے آفس آئی تھی اور بہت فضول باتیں کر رہی تھی۔ تبھی تو فریال یہ بات سمین کو بھی بتا دیتی ہے اور سمین اسی وقت غصے میں اٹھتی ہے اور سیدھی سیرت کے گھر پہنچ جاتی ہے، جبکہ سیرت کے گھر آلریڈی سدرا اور اس کی ماں سائمہ موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سیرت ابھی ابھی ان کے سامنے اپنے نئے داماد کی شوخیاں مار کے ہٹی ہو کہ بھئی میرا داماد تو زینیا کے بہت نخرے اٹھاتا ہے، دونوں میں بہت محبت ہے۔ باقی شوخیاں بھی ناظرین آپ جانتے ہی ہیں نا جو سیرت مارتی ہے، لیکن سیرت کی یہ ساری شوخیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کیونکہ جب سمین وہاں پہنچتی ہے تو سیرت سے کہتی ہے کہ آخر آپ کی بیٹی زینیا میرے داماد کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ آخر اب اس کا تعلق کیا ہے میرے داماد کے ساتھ؟ اسے تو نہ مذہب کی پرواہ ہے نہ ہی اخلاقیات کی۔ بہت ہی گھٹیا تربیت کی ہے ویسے آپ نے اپنی بیٹی کی۔ آخر وہ لگتا کیا ہے اس کا جو وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے میرے داماد سے ملنے پہنچ گئی؟ اور یہاں پر سیرت کے چہرے کے تاثرات ویسے دیکھنے والے ہوتے ہیں، جبکہ سدرا اور اس کی ماں سائمہ سیرت کو یوں شرمندہ دیکھ کر بہت انجوائے کرتی ہیں۔ ویسے سمین کی بھی صحیح زبان چل رہی ہے، اپنا وقت بھول گئی ہے شاید، جب سیرت کا بیٹا زرار بار بار فریال اور اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا اور سیرت کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی تھی۔ خیر سمین کو بدلہ لینے کا موقع ملا، اس نے بدلہ لے لیا، لیکن یہاں پر لگتا یہی ہے کہ سیرت ایک دفعہ پھر سمین کو ہی جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے گی۔ ظاہر ہے وہ سدرا اور سائمہ کے سامنے یہ شرمندگی برداشت تو نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے وہ سمین سے کہے کہ تم میری بیٹی پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ لیکن مزہ تو تب آئے ناظرین کہ دانش بھی کنفرم کرنے کہ واقعی زینیا کی ماں کی طبیعت خراب تھی اور واقعی زینیا ماں کے گھر گئی تھی، اسی وقت زینیا کو لے کے وہاں پہنچ جائے اور سب کے سامنے سیرت سے کہے کہ آنٹی آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی تیار بھی ہیں، جبکہ زینیا نے مجھے بتایا کہ آپ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور ایمرجنسی میں آپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑا، تبھی تو میرے منع کرنے کے باوجود بھی زینیا آپ سے ملنے یہاں آ گئی۔ جبکہ وہاں پر موجود سدرا اور سائمہ کہہ سکتی ہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، ہم کب سے یہاں بیٹھے ہیں، زینیا تو یہاں نہیں آئی۔ تو یوں جناب سب کے سامنے سیرت اور زینیا کے چہروں پر پڑے جھوٹ کے نقاب بالآخر اتر جائیں گے۔ ترین کیا خیال ہے دانش جو کچھ زینیا کے ساتھ کر رہا ہے، زینیا یہی سب ڈیزرو کرتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔